السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، تقلید کرنا کیوں ضروری ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، تقلید ایک ایسا امر، ایسا معاملہ ہے اور ایسی ضرورت ہے کہ جس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ انسان کسی بھی معاملے میں تقلید اس کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ بچپن سے لے کر نوجوانی، جوانی، بڑھاپا، جب تک کہ اس کی عمر ہے، بچپن سے سیکھتا ہے وہ اپنے بڑوں کو دیکھ کر۔ تقلید ایک فطری چیز ہے۔ تقلید کے بغیر چارہ کار نظر نہیں آتا۔ اور دیکھیے کہ بچہ، ہم لوگ ایک اسلامی اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں اور اسلام سے تعلق ہماری بات ہے، تو اب یوں ہی دیکھ لیجیے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بڑوں کو دیکھ کر نماز پڑھتے ہیں جی، اور کوئی انہوں نے کتاب نہیں پڑھی ہوتی ہے، کوئی کچھ معلوم نہیں، بس مسجد گئے دیکھتے ہیں، بچے کہتے ہیں ہم بھی روزہ رکھیں گے، اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ ایک فطری چیز ہے۔ مختصر سے یوں سمجھیے کہ تقلید تو انسان کے لیے اپنے آپ لازمی چیز ہے۔ اور معاملات میں ہم دیکھ لیں کہ ہر جو بعد میں آنے والا اپنے پہلے آنے والوں کے پیچھے ہی چلتا ہے، ایسا اکثر یہی ہوتا ہے۔ اب اس کو کس نے بتایا کہ تم اس کے پیچھے چلا کرو یا پیچھے نہ چلا کرو؟ کلمہ ماں پڑھتی ہے، بچے سنتے ہیں، پڑھنے لگتے ہیں۔ جیسا عموماً جیسا بڑے کرتے ہیں، تو یہاں تک کہ کام دام جو صنعت و حرفت کے معاملات ہیں کہ اگر کسی کے یہاں دکان رکھتے ہیں تو بچے بھی ایک چھوٹی دکان رکھتے ہیں۔ یہ سب مشاہدہ۔ کسی کے گھر میں مستری گیری کا کام ہوتا ہے، بچے سارے اوزار وغیرہ کے نام سن سن کر وہ جانتے ہیں۔ جی، یہ تو چاہے دینی معاملہ ہو یا دنیاوی معاملات ہوں، تو تقلید تو ایک اپنے آپ ایک فطری چیز ہے کہ وہ انسان کرتا ہی ہے، جہاں تک تقلید کی بات ہے۔ اور رہے گی دینی مسائل میں، تو اس میں بھی تقلید کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ مشاہدہ تک کا یہ ہے، جو قائلین تقلید ہیں فقہاء کرام کے، اور جو نہیں ہیں، تو آپ یہ دیکھیں جو ہیں وہ تو تقلید مان لیجیے علی الاعلان کرتے ہیں اور کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے۔ لیکن جو تقلید نہیں کرتے تو وہ بظاہر اپنی زبان سے کہتے ہیں ہم نہیں کرتے ہیں۔ مان لیجیے کہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، احادیث وغیرہ کتابیں ہیں، تو ان میں بھی دیکھیے کہ وہ جو امام بخاری نے یا دیگر محدثین نے کرام نے اپنی باتیں بیان کی، حدیث لائے ہیں کتابوں میں، تو اس میں بھی دیکھیے کہ سند پر اعتبار کیا جا رہا ہے کہ نہیں۔ جی، امام بخاری جو احادیث لائے ہیں اس میں اسناد کا ذکر ہے، حدثنا فلاں عن فلاں، فلاں ابن فلاں عن فلاں۔ تو امام بخاری جیسے محدث حدیث بیان کرنے میں اب بتائیے کہ کتنا بڑا اعتماد ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، کہ اسناد ذکر کر رہے ہیں اور آپ بھی دیکھتے ہیں۔ اور جو انکار کر رہے ہیں تقلید کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ان سے کوئی دینی مسئلہ پوچھیے تو بتائیں گے، تو قرآن و حدیث سے ہی اسلام میں ہم باہر تو نہیں جائیں گے۔ جی، بخاری پر اعتماد کر رہے ہیں، ابو داؤد پر اعتماد کر رہے ہیں، یا جو بھی مسئلہ بیان کیا انہوں نے کسی پر اعتماد ضرور کیا۔ ان سے پیچھے وہ یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ اگر کچھ کیا آپ نے مسئلہ غیر مستند بتاتے ہیں تو وہ ناراض ہو جائیں گے کہ غیر مستند کیوں میں بخاری کی حدیث پیش کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں کہ انہوں نے بھی کسی پر اعتماد کیا، ان کا بھی بخاری پر اعتماد ہے کہ نہیں۔ پوری 6 کتابیں تو بہت زیادہ قرآن کریم کے بعد جن پر عالم اسلام اعتماد کرتا، بات بات پر کم پڑھے لکھے تو لوگ بھی کہتے ہیں کیا صاحب بخاری مسلم کا پہلے نام لیتے ہیں۔
پھر اور زیادہ جانکار ابن ماجہ، ابو داؤد، ترمذی، نسائی وغیرہ۔ تو آپ دیکھیں کہ امام بخاری نے بھی کسی پر اعتماد کیا، جی، اگر اعتماد نہ ہو تو معاملہ تو خرابی ہو جائے گا۔ انہوں نے بھی اتباع کیا ہے کسی کی، محدثین کی روش اپنائی، جو طریقہ کار ہے وہ ان محدثین نے اختیار کیا۔ تو جو انکاری ہیں تقلید کے، وہ کسی نہ کسی طرح وہ تقلید اسے نام دیں یا نہ دیں، لیکن بہرحال عام عوام میں ہو، عام شخص ہو یا خواص میں سے ہو، تقلید کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ تقلید ضروری ہے اور لازمی تو فطری چیز ہے تقلید کرنا، اس لیے تقلید تو ضروری ہے۔ مفتی صاحب، جب چاروں امام برحق ہیں جیسا کہ علماء کرام نے بیان فرمایا ہے، تو پھر تقلید ایک ہی کی کیوں ضروری ہے؟ تقلید ایک ہی سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کیا چاروں امام برحق ہیں؟ جی بے شک۔ تو پھر تقلید ایک ہی کیوں؟ ہاں، ایک ہی کی کیوں کی جاتی ہے؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ اصول میں تو جو قرآن کریم یا احادیث مقدسہ سے جو مسائل سامنے صراحتاً موجود ہیں، ان میں تو کوئی تقلید وغیرہ کی کوئی حاجت وغیرہ ہے نہیں۔ جیسے نماز فرض ہے تو بے شک فرض ہے، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، اور جو ایسے اس کے مماثل فرائض ہیں۔ اچھا، وہ ایک کی ضروری کیوں ہے؟ اب یہ بات خوب ظاہر اور روشن ہے کہ بعض فروعی مسائل میں، جی، چاروں ائمہ میں فروعی مسائل میں اختلاف ہے۔ اب ان میں کچھ مسائل ایسے ہیں جو عمل کرنے میں آسان ہیں، کسی کے یہاں ایک مسئلے میں عمل کرنا آسان ہے، اور وہی مسئلہ دوسرے کے یہاں تھوڑا بطور عمل تھوڑا بظاہر دشوار معلوم ہوتا ہے۔ اب چاروں برحق ہیں، جی، ہمارا علماء نے فرمایا، اور جیسا کہ سوال ہے کہ پھر ایک ہی کی ضروری کیوں ہے، تو ایک ہی کی اتباع ضروری یوں ہے تاکہ ایک ہی شریعت کے پیچھے چلنا، کہ کیونکہ مسائل فروعی مسائل میں اختلاف ہے۔ اب ایک عامی دیکھے گا کہ مثلاً ایک کے یہاں کوئی چیز مکروہ ہے اور دوسرے کے یہاں مکروہ نہیں ہے، اور اس کی وہ ضرورت ہے کہ ہم یہ والا چھوڑ دیں، ہمیں اس میں آسانی لگ رہی ہے۔ اب وہ ایک کو چھوڑ کر اس نے آسان والے پر عمل کر لیا۔ اب وہ امام شافعی والا مسئلہ مان لیا اس نے۔ اب کسی معاملے میں اس نے دیکھا کہ امام شافعی والے میں سختی ہے، تو وہ حنفی یا مالکی کی طرف چلا گیا۔ اب اس نے آسانی تلاش کر لی، آسان راہ ڈھونڈ لی کہ اس مسئلے میں اس کی، اور اس مسئلے میں جو سخت لگا اسے چھوڑ دیا۔ تو آپ یہ غور فرمائیں کہ اب وہ اپنی خواہش نفس پر عمل کر رہا ہے، شریعت پر نہیں کر رہا۔ اگر وہ شریعت اور اس کو ضروری مانتا کہ نہیں شریعت میں ہماری یہی ہے، تو وہ اس مسئلے سے باہر نہیں جاتا۔ اب اگر چاروں کے ایک مسئلے میں چاروں کو فالو کرنے کا حکم دے دیں کہ مانیے یہ کرنے لگے لوگ، تو آسان لوگ تلاش کر لیں گے۔ امام اعظم کے یہاں یہ آسان ہے، اور امام شافعی کے یہاں کٹھنائی سے چھوڑے دیتا ہوں، تو وہ اب چھوڑا پکڑی میں اب آپ غور فرمائیں، تو یہ جو اپنی چاہت سے چھوڑ رہا ہے، پکڑ رہا ہے، تو یہ شریعت پر پھر اس کا عمل نہیں رہ جائے گا، شریعت کی تقلید وہ نہیں کر نفسانی رہا، خواہشات پر عمل ہوگا، عمل کر رہا ہے۔ اور قرآن اس کی سخت جو ہے ممانعت کرتا ہے۔ خواہش نفس پر عمل کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ شریعت پر عمل کریں گے، ورنہ پھر وہ طبیعت پر عمل ہو جائے گا۔